اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے قاعدہ درستانی الف ختم کیا تھا۔ سبق سوال نمبر 1 جو تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا، وہ بھی ختم کیا تھا۔ سوال نمبر 2 کی طرف دیکھیں، 2 کی ریڈنگ ہم کریں گے۔ سوال نمبر 2، ہاں، سوال نمبر 2 ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو سوال نمبر 2 جب آپ کو ٹیسٹ میں پیپر میں یہ آ جائے تو پھر آپ نے اس طرح ہیڈنگ دینا ہے جواب، اور ذہنی خاکہ بنانا ہے۔ یہ ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس سے بہتر آپ کے ذہن میں وہ ہو سکتا ہے ذہنی خاکہ، تو پھر آپ کیا کریں، اس سے اچھے خاکے آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہیڈنگ کے بعد ذہنی خاکہ ہیڈنگ دو گے، اور پھر جو ہے ذہنی خاکہ بناؤ گے، اور ذہنی خاکہ بنانے کے بعد آپ پھر جواب شروع کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اس سے بہتر وہ جو ہے ذہنی خاکے آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس طرح آپ بنائیں، یہ تو صرف آپ کے گائیڈنس کے لیے ہے۔ اچھا، جواب کی طرف دیکھیں، ان کلمات میں اس سازش کی طرف اشارہ ہے۔ کون سی کلمات میں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، کلمات سے مراد یہ آیت باری کے چند الفاظ ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ جو سوال میں ہے، تو کلمات سے مراد وہ ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ میں اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو کافروں نے مکہ مکرمہ میں تیار کی تھی۔ جب اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور مدینہ کے لوگ بھی مسلمان ہونے لگی، تو مسلمان مشرکین مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر، اذیتوں سے، تکالیف سے تنگ آ کر مدینہ کو ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ میں ان کو عمدہ پناہ ملی۔ عمدہ پناہ اس لیے ملی کیونکہ وہاں پر اوس اور خزرج جو قبائل تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ آئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر واپس چلے گئے تھے۔ تو جب مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، رہائش کے لیے جگہ بھی دی، گھر بھی دے دیے، کاروبار میں بھی شریک کیا، تجارت میں شریک کیا، یعنی انہوں نے بہت زیادہ مدد کی۔ تو اس لیے ان صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ جو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام تھے، انصار، مدد کرنے والے، اور جو ہجرت کر گئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابو طالب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور قریش کے سردار بھی تھے، وفات پا چکے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بمنزلہ ڈال تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، جس طرح لڑائی کے دوران ایک مجاہد اپنی حفاظت ڈال کے ذریعے کرتا ہے، تو اسی طرح حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھے؟ ڈال جیسے تھے۔ یعنی حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ وہ سارے لوگ جو تھے، حضرت ابو طالب جو تھے وہ تو بڑے تھے، سربراہ تھے، تو اس لیے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ لیکن جب وہ بھی وفات پا گئے تو پھر کفار نے اپنے مظالم زیادہ کر دیے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب قریش کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر لی تو مسلمان ایک بڑی طاقت بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ قریش کی تجارتی گزرگاہ مدینہ سے گزرتی تھی، چنانچہ سرداران قریش دار الندوہ میں جمع ہوئی۔ یہ دار الندوہ میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان تھا، اور جو بھی مسئلہ مشترکہ مسئلہ پیش آتا تھا تو وہاں پر بیٹھ کر صلاح مشورہ کرتے تھے۔ تو اس مکان کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں پر یہ لوگ آپس میں صلاح مشورہ کرتے تھے، دار الندوہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سرداران قریش، یعنی قریش کی جتنے بھی سردار تھے، دار الندوہ میں جمع ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف طرح طرح کے مشورے کرنے لگے۔ شیطان بھی ایک بوڑھی شخص کے لباس میں شامل
تا ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ کیا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ دیا جائے یعنی قید کر لیا جائے زنجیروں میں اور تاحیات قید کر دیا جائے، تاحیات ساری عمر کے لیے قید کر دیا جائے۔ اس پر شیطان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گی۔ ایک اور نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کیا جائے۔ ملک بدر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ شیطان نے کہا کہ اس کی زبان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ باہر کے لوگ مسلمان ہو کر مکہ پر چڑھائی کر لیں گی، چڑھائی حملہ۔ آخر میں ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ ہمیں اس کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی تمام کر دینا چاہیے۔ شیطان نے فوراً حامی بھر لی، یعنی شیطان نے کیا کیا، ابو جہل کے اس بات کے ساتھ اتفاق کیا کہ ہاں اس طرح فیصلہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان لیا جائے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں تو کام تمام کر دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ بنی عبد المناف سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کا نام کیا ہے، بنی عبد المناف۔ یہ قریش میں مختلف شاہی تھی، مختلف ہوتی، تو اس طرح اب بنی عبد المناف سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکے گی کیونکہ خون بٹ جائے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محاصرہ کر لیں گے اور مختلف قبائل سے ایک نوجوان لیا جائے اور حملہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے، تو پھر یعنی ابو جہل نے یہ شیطان نے یہ مل کر یہ مشورہ دیا کہ پھر یہ سارے یعنی بنی عبد المناف پورے سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکیں گے، اور اگر پھر دیت کی بات آ جائے تو یعنی ہم سب اکٹھے مل کر کیا کر دیں گے، دیت دے دیں گے، خون بہا دے دیں گے، تو اس طرح بات ختم ہو جائے گی۔ اس سازش کی اطلاع جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھیجوایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار مکہ کی جو سازش تھی ان کے بارے میں آگاہ کر دیا، اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، مٹھی میں خاک لی، سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے، مٹھی بھر خاک کو ان کافروں کی طرف پھینک دیا جس سے سب کافر اندھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے سے انتظام کیا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہجرت کا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ اس طرح کیا کریں گے، ہم نکلیں گے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کریں گے، تو اس لیے جتنے بھی انتظام ہو سکتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ انتظام کیا تھا ہجرت کا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ یعنی کے ساتھ ہجرت فرمائی اور کافروں کی تدبیر پر مٹی پڑ گئی۔ تو یہ سوال نمبر 2 تھا۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نوٹس ملیں گے اسکول کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال نمبر 3 کی طرف دیکھیں۔ سوال نمبر 3، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ تو جواب ہیڈنگ دے دو گے، پھر اس کے بعد ذہنی ہاں کا ہیڈنگ دے دو گے۔ جتنی بھی ہیڈنگس ہے یاد رکھ کے اسٹوڈنٹس کی جتنی بھی ہیڈنگس ہے سارے کے سارے ہیڈنگس آپ نے مارجن لائن کے ساتھ ہی دینے ہیں، سمجھ گئے؟ اچھا، تو یہ ذہنی ہاں کا ہے عذاب نازل نہ ہونے کی وجوہات، کفار کا مطالبہ عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، استغفار مانگنے والے کی موجودگی۔ اچھا، تو اس سوال میں یہ ہے کہ جب وہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا اور ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اور پھر بھی ہم اس کو نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ آپ لوگوں پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا، تو یہی اس کے بارے میں یہ سوال ہے۔ جواب میں پھر آپ ہیڈنگ ذہنی ہاں کا کے بعد یہ ہیڈنگ دو گے پس منظر۔ پھر مکہ میں جب کفار نے بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی۔
کہ عذاب تم کفار پر ضرور آئے گا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، کیونکہ عذاب کے لیے وقت یا جگہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ تو یہ ہیڈنگ دے دو گے، یہ دیکھیے ہیڈنگ جو ہے بالکل مارجن لائن سے ہی ہے۔ آپ بھی جب ٹیسٹ میں، پیپر میں، جہاں پر بھی آپ لکھیں گے تو یہ ہیڈنگ جو ہے مارجن لائن سے ہی شروع کریں گے، اور پھر جو ہے جب پیراگراف شروع کرو گے تو نیکسٹ لائن میں 1 فنگر گیپ چھوڑ کے شروع کرو گے۔ یہ ہے نظر بن حارث قرآن کے مقابلے میں کفار مکہ کو ایرانی بادشاہوں کی کہانیاں سناتا، اور پھر کہتا کہ کون سی کہانی اچھی ہے، میری یا قرآن کی؟ اور پھر کہتا کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور قرآن سچ ہے تو پھر مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ کفار مکہ پچھلی نبیوں کی امتوں کے بارے میں سن چکے تھے کہ جب ان کی امت نے انکار کیا تو ان پر پتھر برسائے گئے، یا ان پر آگ کا عذاب آیا، یا کوئی اور دردناک عذاب آیا۔ چنانچہ انہوں نے بھی اس طرح کا مطالبہ کیا کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ تو ان لوگوں نے یہی مطالبہ کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ 2 وجوہات ہے کہ جس کے بنا پر آپ لوگوں پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ عذاب نازل نہ ہونے کی وجوہات: کفار جب تک مکہ میں تھے ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا، اس کی 2 وجوہات تھے جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اس وقت تک عذاب نازل نہ ہوا، کیونکہ جب عذاب نازل ہوگا تو وہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر کسی کو اپنے لپیٹ میں لے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی موجودگی میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ دوسری وجہ جو تھی وہ تھی استغفار مانگنے والوں کی موجودگی۔ کفار جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو اس وقت غفرانہ کا پڑھتے۔ غفرانہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اے اللہ۔ مسلمان بھی مکہ میں بڑی تعداد میں موجود تھے اور استغفار مانگتے رہتے، اس وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اچھا، پھر سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ جب بھی پیپر میں، ٹیسٹ میں اس طرح عبارت کا مفہوم بیان کیجئے، اس طرح سوال آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے ترجمہ، چاہے سوال میں ترجمہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، لیکن آپ نے سب سے پہلے ترجمہ ہیڈنگ دینا ہے، ترجمہ لکھنا ہے، اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے۔ پیپر میں، خاص کر بورڈ کے پیپر میں کویشچن آتا ہے اسی طرح عبارت کا مفہوم بیان کیجئے۔ تو اس طرح یہ نہیں ہے کہ بس آپ آیت مبارک لکھے اور پھر مفہوم ہیڈنگ دے اور ترجمہ چھوڑ دیں، نہیں، ترجمہ لکھنا ضروری ہے۔ ترجمہ لکھو گے آیت مبارک کا اور پھر اس کے بعد جو ہے مفہوم ہیڈنگ دو گے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ ترجمہ ہے۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تھے، انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ مفہوم؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کفار کے مطالبہ عذاب کے جواب میں نازل فرمائی۔ یہ جو الفاظ جو ہے یہ بلیک پوائنٹر سے لکھے گئے ہیں، مارکر سے لکھے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی امپورٹنٹ ورڈ ہوتا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، جواب کے بیچ میں سے بلیک مارکر سے لکھنا ہے۔ ہاں، مطالبہ عذاب کے جواب میں نازل فرمائی۔ کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش بھیج دے یا کوئی اور دکھ دینے والا عذاب دے۔ اللہ نے اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک عذاب الہی میں رکاوٹ ہے۔ اور یہ اللہ کا اول قانون ہے کہ وہ اپنے نبی کی موجودگی میں کوئی عذاب نہیں بھیجے گا، اور اس کے ساتھ استغفار پڑھنے والے بھی موجود ہوں۔ تو یہ 2 وجوہات تھے جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر اس وقت عذاب نازل نہیں کیا۔ ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اور دوسری بات یہ کہ استغفار پڑھنے والے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی کچھ ضعیف مسلمان جو ہجرت نہ کر سکتے مکہ میں تھے، تو وہ استغفار مانگتے تھے، تو ان کی وجہ سے بھی عذاب نازل نہیں ہوا۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ کفار خود بھی غفران کا پڑھتے کہ اللہ ہمیں بخشتے۔ تو جب تک یہ لوگ بھی کفار بھی اللہ تعالیٰ سے بخش مانگتے ہیں تو یہ بخش مانگنا آخرت میں ان کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اچھا، یہ مفہوم نمبر 2 کی طرف دیکھیں۔
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ ترجمہ، جو لوگ کافر ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ترجمہ ہیڈنگ دو گے، ترجمہ لکھو گے اور پھر اس کے بعد جو ہے مفہوم ہیڈنگ دو گے۔ یہاں پر مفہوم ہیڈنگ ہے، مفہوم ہیڈنگ دے دو گے اور پھر یہ شروع کر لو گے۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے 12 سرداروں نے ایک ایک دن کا مکمل خرچ برداشت کیا، اور پھر جب ان کو شکست ہوئی تو انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے جنگ بدر کے بعد فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جتنا مال کما کر لایا ہے سب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، لیکن اللہ نے مسلمان کو غلبہ عطا فرمایا اور ان کے ہاتھ حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہ آیا، اور وہ اپنے مال خرچ کرنے پر افسوس کرتے رہ گئے۔ تو یہ جو تھا یہ تمارین بھی ختم ہو گیا، سوالات بھی ہو گئی، مفہومات بھی ہو گیا، درس بھی ہو گیا۔ اسی میں پھر آپ کا ویکلی ٹیسٹ ہوگا اور پھر اسی میں آپ کا منتھلی ٹیسٹ بھی ہوگا۔ تو یہ اچھی طرح پھر یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہم دوسرا سبق شروع کریں گے۔ تو یہ دوسرا درس ہے، یہ شروع کریں گے سورۃ الانفال الدرس الثانی بے۔ الدرس الثانی بے آیا جو ہے 38 تا 44۔ اچھا، پہلے یہ درس جو ہے ہم لفظی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وضاحت کریں گے تفسیر کی روشنی میں۔ تو پہلے آپ جو ہے بکس میں آپ اپنی کتابوں میں صفحہ نمبر 13 نکالیں، الدرس الثانی بے آیات 38 تا 44۔ پہلے ناظرہ پر پڑھیں گے، پھر لفظی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر وہ تفسیر کی روشنی میں وضاحت کریں گے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سبق کی طرف دیکھیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِذْ أَنتُم بِالْغُدْوَةِ الدُّنْيَا وهم بالغدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اب جو ہے لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں، لفظی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وضاحت کریں گے۔ اچھا، قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو کفرو جو کافر ہے۔ پہلے بھی میں درس میں بتا چکا ہوں کہ لفظی ترجمہ ضروری ہے۔ آبجیکٹو جو ہے لفظ الفاظ معنی سے آتے ہیں، جب آپ کو لفظی ترجمہ یاد ہو تو پیپر میں پھر آپ کو MCQ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
بامحاورہ ترجمہ حصہ جیم میں آتا ہے اور لفظ ترجمہ حصہ الف کے لیے ضروری ہے۔ تو اب سبق کی طرف دیکھیے، قل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں کو کفرو جو کافر ہیں، ینتہو اگر وہ باز آ جائے یعنی منع ہو جائے، یغفر تو بخش دیا جائے گا، لہم ان کو، ما وہ قد سلف جو پہلے گزر چکا ہے، وہی یعودو اگر پھر وہ وہی حرکات کرنے لگی، اگر پھر اسی طرح کرنے لگی، فقط تو مدت گزر چکا ہے، سنت الاولین پہلوں کا جو طریقہ اسی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا، سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ کار، جو پہلے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار گزر چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، وقاتلوہم اور ان سے لڑتے رہو، حتی یہاں تک، لا تکونا کہ نہ رہے، لا تکونا کہ نہ رہے، فتنتن فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین، کلہ سارا کا سارا، للہ اللہ تعالیٰ کا، فَإِنِ انتہو پس اگر باز آ گئے، فَإِنِ انتہو پس اگر باز آ گئے، فَإِنَ اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون وہ جو عمل کرتے ہیں، بصیر دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وَإِن اور اگر تولو روگردانی کرے کا مطلب ہے انکار کرے، منہ پھیرے، کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، فعلموا پس جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا خوب حمایتی ہے، ونعم النصیر اور خوب مددگار ہے، مولا حمایتی، نصیر مددگار، نعمہ خوب، وعلم اور جان رکھو، انما غنمتم بے شک تم کو جو غنیمت ملے، من شین کوئی بھی چیز میں سے، فَأَنَّا پس بے شک للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خمسہو اس کا پانچواں حصہ، اس کا خمسہو اس کا پانچواں حصہ، ولی رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ولی ذی القربہ اور اہل قرابت کے لیے ہے، اہل قرابت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہے، اس سے مراد وہ ہے، اہل قرابت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہے، والیتامہ اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے جو محتاج ہوتے ہیں، حاجت مند، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان کنتم اگر تم آمنتم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا اور جو کچھ ہم نے نازل کیا، وما اور جو کچھ انزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر کے دن، یوم التقل جمغان جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہوا، جنگ ہو گئی، لڑائی ہوئی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غلا کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ از جب، انتم تم تھے، بالغدوۃ دنیا قریب کے کنارے پر، کس چیز کی قریب کے کنارے پر؟ میدان بدر کا وہ کنارہ جو مدینہ منورہ کے قریب تھا، تو وہاں پر کون تھے؟ وہاں پر مسلمان تھے، وہ اس جب انتم تم تھے، بالغدوۃ دنیا قریب کے کنارے پر، وہم اور وہ تھے، وہم اور وہ کون؟ کفار، بالغدوۃ القصویٰ دور کی کنارے پر، دور کے کنارے پر، والرکب اور ایک قافلہ، رکب قافلہ، اسفل منکم نیچے اتر گیا تھا تم سے، ولو اور اگر تواغت تم وعدہ کر لیتے، قرارداد کر لیتے، معاہدہ کر لیتے، لختلفتم تو تم کیا کرتے؟ اختلاف کر لیتے، فی المیعاد مقررہ وقت میں، لختلفتم فی المیعاد مقررہ وقت میں تم اختلاف کر لیتے، پس و پیش کرتے، تاخیر کرتے، ولیکن لیقضی اللہ اور لیکن لیقضی پورا کرے اللہ تعالی، امرن کام، کانا تا مفعولا ہو کر رہنے والا، ولیکن اور لیکن، لیقضی اللہ پورا کرے اللہ تعالیٰ، امرن کام، کانا جو تا مفعولا ہو کر رہنے والا، لیہلکا تاکہ مرے، من ہلکا جن کو مرنا تھا، غم بینتن واضح دلیل کے ساتھ، بین دلیل کے ساتھ، ویحیا اور زندہ رہے، جیتا رہے من جس کو حیا زندہ رہنا ہے، غم بینہ واضح دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهُ بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ ہاں سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ از جب، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یریکہم اللہ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ان کی تعداد،
کس کی تعداد؟ کافروں کی تعداد. فی منام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں، قلیلہ توڑی. ولو، اور اگر اراکہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا ان کی تعداد کثیرن زیادہ، لفشلتم، تو تم جی چھوڑ دیتے، تم ہمت ہار جاتے، تم کمزور ہو جاتے. ولتنازعتم، اور تم جگڑنے لگتے، فی الامر، اس معاملے میں، اس کام میں. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ نے سلمہ بچا لیا. انہوں بے شک وہ، یعنی تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بذات صدور، سینوں کی باتوں سے، سینوں کے رازوں سے کیا ہے؟ واقف ہے، اور جانتا ہے سینوں کی باتوں کو. وَإِذْ، اور جب، یُریکُمُوہُم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ان کی تعداد، کفار کی تعداد، اذ التقیتم، جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تعداد توڑی، قلیلاً توڑی، ویقللکم، اور تم کو دکھا دیا، فی اعینکم، ان کی آنکھوں میں، کم، ویقللکم، اور تم کو کم دکھایا، فی اعینکم، ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کرے اللہ تعالی، امرن، کام، کانا، جو تھا، مقبولہ، ہو کر رہنے والا. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، ترجع الامور، سب کاموں کی رجوع ہے، سب کاموں کی واپسی ہے. اچھا اسٹوڈنٹ، دوبارہ لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں. لفظی ترجمہ کو غور سے سن لیا کرے. اچھا پھر سے دیکھیں. قل، کہہ دیجئے، للذین کفروا، کافر لوگوں کو، للذین، ان لوگوں کو، کفروا، جو کافر ہے، للذین کفروا، کافر لوگوں کو، ینتہوا، اگر وہ باز آ جائے، یعنی منع ہو گئے، کس چیز سے؟ اپنے کفر و شرک سے، اپنی جہالت سے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے، اپنی شرارتوں سے باز آ گئے، توبہ کر لی، یغفر، تو بخش دیا جائے گا، لہم، ان کو، ما، جو کچھ، قد سلف، وہ پہلے کر چکے ہیں، جو کچھ پہلے وہ کر چکے، اور سارے کے سارے گناہ کے کام اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وَإِن يَعُودُوا، اگر پھر وہی حرکات کرنے لگے، فقط، پس تحقیق، مدد گزر چکا ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں میں طریقہ کار وہی ان کے حق میں برتا جائے گا. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑتے رہو، کس سے؟ کفار سے، حتیٰ، یہاں تک، لا تکونا، کہ نہ رہے، فتنہ، لا تکونا، کہ نہ رہے، فتنتن، فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے دین، کلہ، سارا کا سارا، للہ، اللہ تعالیٰ کا. فَإِنِ انتہوا، پس اگر باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بما، اس پر، یعمل، جو وہ عمل کرتے ہیں، بصیر، اس کو دیکھ رہا ہے، جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کرے، روگردانی، انکار کرے، منہ پھیرے، فَاعْلَمُوا، پس جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا حمایتی ہے. نعم المولا، خوب حمایتی ہے، نعمہ، خوب، المولا، حمایتی، ونعم النصیر، اور خوب مددگار ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما، کہ بے شک، غنیمتم، جو تم کو غنیمت میں ملے، جو بھی غنیمت میں ملے، منشن، کسی بھی چیز میں سے، فَنَّا، پس بے شک اللہ، اس کا، فَنَّا، پس بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خُمُسَہُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِرَسُولِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے 5واں حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اہل قرابت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا. ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، فرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہو گیا، آمنے سامنے ہو گئے، لڑنے لگے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غلا کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم، جب تم تھے، جب،
انتم تم تھے بالغدوۃ دنیا قریب کے کنارے پر، نزدیک والے کنارے پر، نزدیک والے حصے پر، وہم اور وہ تھے بالغدوۃ القصویٰ دور والے حصے پر، دور والے کنارے پر۔ کون؟ کفار لوگ۔ ورغب اور قافلہ، اسفل منکم تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ کون سا قافلہ؟ یہاں پر اس قافلے سے مراد وہ ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ تھا۔ ولو تواغدتم، اور اگر تم قرارداد کر لیتے یا معاہدہ کر لیتے، لاختلفتم تو اختلاف کر جاتے، فی المیعاد مقررہ وقت میں، یعنی اگر تم جنگ کے لیے پہلے سے معاہدہ کر لیتے، قرارداد کر لیتے، تو پھر کیا کرتے؟ پسو پیش کرتے۔ ولیکن لیقضی اللہ، پسو پیش ہو جاتی، ولیکن لیقضی اللہ، اور لیکن لیقضی اللہ پورا کرے، تاکہ پورا کرے اللہ تعالیٰ امرن کام، کانا جو تھا مفعولا ہو کر رہنے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو جائے، مر جائے، من ہلاکا جس کو مرنا ہے، عن بینہ واضح دلیل کے ساتھ، ویحیا اور جیتا رہے، زندہ رہے، من حیا جس کو زندہ رہنا ہے، جینا ہے، عن بینہ واضح دلیل کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لسمیع ہاں مہا سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اذ جب، یریکہم اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد دکھائی، کس کی؟ ان کی، یعنی کفار کی، ہم کفار کی، فی منام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں، قلیلہ تھوڑی، ولو اور اگر اراکہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد دکھاتا کثیرا زیادہ، لفشلتم تو تم جی چھوڑ دیتے، یعنی ہمت ہار جاتے، حوصلہ پست ہو جاتا، ولتنازعتم اور تم جگڑنے لگتے، لڑنے لگتے، فی الامر اس کام میں، ولا اس معاملے میں یا اس کام میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلم بچا لیا، انہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور باسینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب، یریکموہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد دکھائی، اذ التقیتم جب تم آمنے سامنے ہو گئے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑی، ویقللکم تم کو تھوڑا کر دکھایا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ تعالی، امرن و کام، کانا جوتا مفعولا ہو کر رہنے والا، وإلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف، ترجع الامور سب کاموں کی رجوع ہے، سب کاموں کی واپسی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ نے یہ ترجمہ پڑھ لیا، اور لفظی ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ جو وضاحت ہوگی وہ کل ہوگی تفسیر کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں کل انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اور آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پچھلے درس کا سوال نمبر 1 اور 2 سوالات یاد کرنے ہوں گے۔ پچھلے درس کا ترجمہ آپ یاد کر چکے ہیں، تو سوالات آپ یاد کریں گے، سوال نمبر 1 اور 2، یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا۔ تو جو بھی میں آپ کو یعنی لفظی ترجمہ کرتا ہوں تو اس کو غور سے سن لیا کرے، وضاحت کو بھی سن لیا کرے، جو سوالات جوابات ہے آپ کو تو اچھا نوٹس آپ کو نہیں ملے تو یہ بات یاد رکھیے کہ میں نے جو کام دے دیا کہ نوٹس آپ کو ملیں گے، یہ سوال نمبر 2 یاد کرے، تو اس طرح کر لیں کہ اگر نوٹس نہیں آپ کو نہیں ملے ہیں تو پھر اس طرح کر لیں کہ اس درس کہ عربی الفاظ اردو معنی جو ہے وہ یاد کرے۔ ہاں پوچھے زین، Then unmute yourself and ask the question. اور یہ ڈیول کون ہے؟ ڈیول اپنا نیم ذرا کائنڈلی چینج کر لے، صحیح ہے ورنہ بلاک ہو جاؤ گے۔ اذان جی اذان
محمد ازلان. یس سر یہ ہوم ورک ذرا بتا رہے سر دوبارہ. عمر جو ہے وہ نوٹس تو آپ کو نہیں ملے ہیں نا, تو میں نے تو کویسچن نمبر 1 اور 2 دیے تھے, لیکن عمر نوٹس نہیں ہے, تو پھر آپ پریویس ادرسانی الف کا جو ترجمہ ہے اور اس کے ساتھ جو عربی الفاظ اردو معنی ہے وہی یاد کر رہے. محمد جبریل. جبریل. لبابہ. لبابہ. احمد جان. سر عربی الفاظ اردو معنی یاد کریں گے. ہاں وہ ترجمہ بھی یاد کرے, درس کا آیات مارے کا ترجمہ دوبارہ سے یاد کرو, اس کے ساتھ عربی الفاظ اردو معنی یاد کرے. رمائسہ. رومیسا. حیات. اچھا, کل انشاءاللہ پڑھیں گے وضاحت کے ساتھ.